اور ہم اس چیز کو مذمت بھی کرتے ہیں کہ یقیناً وہاں پر یا گورنمنٹ ہے اسے اس ایشو کو ریزالو کرنا چاہیے، اور ہم ان سب کے ساتھ جو وہاں پر ایگریو پارٹیز ہیں، وہاں جن کا نقصان ہوا ہے، جان و مال کا نقصان ہوا ہے، اور ابھی بھی وہاں پر جو صورتحال ہے اس پر ہم سب غمزدہ بھی ہیں اور ہمیں افسوس بھی ہے، اور ہم ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ وہاں پر حالات کو بہتر کیا جائے۔ لیکن وہاں پر ایگریو پارٹیز ہیں، وہاں جن کا نقصان ہوا ہے، جان کا نقصان ہوا ہے، اور ابھی بھی وہاں پر جو صورتحال ہے اس پر ہم سب غمزدہ بھی ہیں اور ہمیں افسوس بھی ہے، اور ہم ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ وہاں پر حالات کو بہتر کیا جائے۔ لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ پرامن شہر جو ہے اس کی نظر کر دیا جائے، اور ہمارے شہر کراچی کے جو لوگ ہیں، یہاں کی عوام ہے، یہاں پر ہمارے بچے ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، ان کے راستے بلاک کر دیے جائیں اور وائلنٹ طریقے سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز پولیس کو نقصان پہنچایا جائے۔ یہ قطعی، کیونکہ ہمارا یہ ایشو نہیں ہے، ہم ان سب کے ساتھ ہیں جو اس غم و غصے میں ہیں، وہ ان کے سب کے ساتھ سندھ گورنمنٹ شانہ بشانہ کھڑی ہے یقیناً۔ لیکن اس کا یہ حل نہیں ہے کہ کراچی کو پہلے شروع جیسے کیا گیا تو ایک جگہ پر احتجاج ریکارڈ ہو گیا، 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، اس کے بعد ہمارے سینئر منسٹر صاحبان اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے میئر کراچی، ہمارے علماء صاحبان کے ساتھ کمشنر صاحب، ایڈیشنل آئی جی صاحب گاہے بگاہے ان سے میٹنگ کی ہیں انہوں نے، اور لاسٹلی جو میٹنگ ہوئی ان میں ان کو کہا گیا کہ ہم آپ کو آفر کرتے ہیں کہ آپ کو ہم کوئی جگہ دے دیتے ہیں کہ پروٹیسٹ ریکارڈ کرانا ہے، پریس سے اور ادارے ہیں، عالمی ادارے ہیں، ان کو یہ پروٹیسٹ ہم نے ریکارڈ کرانا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو واقعہ ہو رہا ہے اس میں کراچی، سندھ کی عوام اور اس پراونس کے جو بھی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کو غم و غصہ ہے، اور اس کو ریزالو کیا جائے۔ یہ جو بنیادی اور سلجھے ہوئے شہری کا کام ہے وہ یہ ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری جو آفرز تھیں، سعید غنی صاحب نے جو آفرز کی، مرتضیٰ وہاب صاحب نے جو آفرز کی، ان کو قطعی ٹھکرا دیا گیا، اور اس کے بعد بھی ہم نے کوشش کی، ہمارے ناصر شاہ صاحب ٹائم ٹو ٹائم ان کے ساتھ، ہمارے علماء جو ہیں ان کے ساتھ وہ بات کرتے رہے، نیگوسیشنز کرتے رہے، اور ہمیں یہ کہا گیا آخر میں کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں علماء کرام نے کہا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ذرا نہیں مان رہے ہیں، ہم آپ کو ان کو منا کر اور صبح آپ کو ہم کچھ گھنٹوں میں بتاتے ہیں، لیکن اس کا کوئی بھی حل نہیں نکل رہا تھا۔ تو مجبوراً یقیناً ہم پر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ کراچی پورا محصور لگا پڑا ہو، اور اس کے بعد قانون بھی، لا آف لینڈ بھی ہے، اس کے مطابق پولیس کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے شہریوں کو امن و امان بھی دیں اور ان کی مشکلات کا حل بھی ڈھونڈیں۔ کافی یہ اس میں پکچرز ہیں، اگر آپ دیکھیں گے وہاں پر کچھ لگا ہوا ہے، لیکن شاید کیمرہ مین صاحبان بیٹھے ہیں، تو کافی ایسی پکچرز ہیں جس میں کہا یہ جا رہا ہے ہمارے دوستوں کی جانب سے جو پروٹیسٹرز ہیں کہ ہم پرامن ہیں۔ اگر پرامن ہوا جاتا ہے تو 8 موٹر سائیکلیں شہریوں کی جلی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمارے ٹریفک کے جوان کی بھی موٹر سائیکل جلائی گئی۔ یہ پرامن تو نہیں ہوتا ہے اسے، اور ہمارے 8 پولیس کے جو لوگ جوان ہیں ان کو انجرڈ کیا گیا ہے، جس میں 5 جو ہیں وہ زیادہ سیریس نہیں ہیں، لیکن 3 میں نے اور آئی جی صاحب نے آج وزٹ کیا ہے آغا خان میں، 3 ان میں سے ان کو شدید انجریز آئی ہیں،
اور ان کی کافی وائٹل جو آرگنز ہیں ان کو نقصان ہوا ہے. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پولیس پر فائرنگ کی ہے. اور یقیناً پولیس کا یہ کام ہے کہ اگر روڈ پر انٹرنس ہوگی تو یقیناً ان کو ہٹانے کے لیے اور کیا ہم کر سکتے ہیں. اور میں ابھی بھی ان جو ہمارے علماء اکرام ہیں جو مختلف، اس کے علاوہ جو فقہ جعفریہ کے MWM ہے، ان کے بعد ایک پھر اور اعلانات شروع ہو گئے کہ بھئی ہم بھی روڈ بلاک کر رہے ہیں. تو اس صورتحال میں گورنمنٹ کہاں کھڑی ہے؟ یقیناً پھر گورنمنٹ کی ریٹ جب چیلنج ہوتی ہے تو گورنمنٹ کو اپنا کام کرنا پڑتا ہے. اور اس کے مطابق کل سے یہ ہم نے شروع کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی شہری کی جہاں پر ان کو تکلیف ہوگی اس میں گورنمنٹ آئے گی وہاں سامنے. اور اگر آپ دیکھیں گے تو ہمیں کہا گیا کہ یہ جو روڈ ہیں ہم سائڈ پر ہوں گے. یہ اشارہ پاکستان ہے جس کے مین بلاک کیا ہوا ہے اس کو. اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ بھی اپنے چینلز پر ان پر چلا رہے ہیں کافی فوٹیجز جس میں مین روڈ بلاک ہوئے ہیں. اور یہ حالات ہیں. ایسے یہ گاڑیوں کی صورتحال ہے کراچی کی، مین شارع فیصل کی یہ حالات ہیں. اب اس صورتحال میں گورنمنٹ کہاں کھڑی ہے؟ اور یقیناً ہمیں افسوس ہے کہ ہم کراچی کے شہریوں کے ساتھ کوئی بھی یہ دیکھیں آپ یہ حالات ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ دوستوں نے مجھے پرسنلی بتایا کہ ہم موٹر سائیکلوں پر اپنی گاڑیاں اور سامان چھوڑ کر موٹر سائیکلوں پر فلائٹیں کیچ کی ہیں. اور وہاں پر جو ہمارے مخیر حضرات ہیں وہ موٹر سائیکلیں لے کر نوجوان آ رہے ہیں اور ان کو لے کر ایئرپورٹ تک جا رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں اب بھی یہ کہوں گا کہ ہمارے شہری ہیں، ہمیں کسی سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے گورنمنٹ کا. گورنمنٹ اپنی ریٹ تو ضرور قائم کرے گی. جو بھی ایسا غیر قانونی اقدام ہوگا اس کے خلاف گورنمنٹ کھڑی ہوگی اور پولیس اپنا کام کرے گی، رینجرز اپنا کام کرے گی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا کام کریں گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ شہر اور ہم وائلنٹ ہونے دیں شہر کو اور شہریوں کی جان و مال کی ہم حفاظت نہ کریں اور ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہوں. ایسے نہیں ہو سکتا. ہاں اب بھی میں یہ آفر کرتا ہوں کہ یہ جو بھی لوگ ہیں ہمارے علماء حضرات ہیں کسی بھی مکتبہ فکر سے، ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ہم پراپر جگہ دیتے ہیں. گورنمنٹ آپ کو آفر کرتی ہے کہ آپ پراپر جگہ لیں، وہاں پر بیٹھیں، آپ پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہمارا مین صدر والا علاقہ بند ہو جائے، شارع فیصل بند ہو جائے، انچولی والا علاقہ بند ہو جائے، ملیر کا علاقہ بند ہو جائے اور میدان جنگ بنا دیں آپ لوگ. ایسے نہیں ہو سکتا. اس پر ہم قطعی بھی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. باقی میں آپ کے تھرو ابھی یہ آفر کرتا ہوں کہ ہمارے کمشنر ایڈیشنل آئی جی کے ساتھ بیٹھیں اور ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، لیکن روڈ بلاک کرنے ہم کسی کو نہیں دیں گے. تھینک یو ویری مچ. اچھا یہ بتائیے گا نجار صاحب کہ کوئی بھی شہر میں منصوبہ ہوتا ہے تو ایک انٹیلیجنس کا بھی نظام ہوتا ہے. دھرنے والوں کو جب آپ 20 دن میں بیٹھنے دیں گے، وہ جب اپنا مجمع جما دیتے ہیں پھر آ کے آپ کارروائی کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ بھی ملے ہوئے ان سے؟ یہ سوال تو بہت اچھا ہے آپ کا. بات یہ ہے ارباب صاحب کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ہم روڈ بلاک نہیں کریں گے. اور پہلے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ان کی علماء کی آپ اگر اسپیچ سنیں گے تو اس میں بھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ
ناجائز ہے کہ روڈ بلاک کیے جائیں, لوگوں کو تکلیف دی جائے, یہ ناجائز ہے. کیا نام تھا ان کا؟ ناصر عباس صاحب. آپ کے پاس ان کی ہوگی, نہیں ہے تو میں آپ کو وہ شیئر کر دیتا ہوں کہ ہم اس کے قطعی خلاف ہیں. لیکن پہلے 10-15 لوگ بیٹھے, ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے, دوسرے دن بیٹھے ہوئے تھے, تیسرے دن کہا کہ بھئی ہم 10 جگہ پر بیٹھیں گے. اس کے بعد انہوں نے روڈ سائڈز بلاک کرنا شروع کی. پہلے ایک سائڈ روڈ کی بلاک کرنا شروع کی. ہم نے دیکھیں, ہمارا قطعی یہ کوئی بھی یہ نہیں ہے انٹینشن کہ ہم کسی بھی تنظیم کو, کسی بھی مکتبہ فکر کے علماء کو یا ان کی تنظیموں کو, سنی ہوں چاہے وہ فقہ جعفریہ سے ہوں, چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے ہوں, ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کو تکلیف دیں. لیکن جب گورنمنٹ کی ریٹ بار بار ہم ان سے مذاکرات کر رہے تھے, ہم چاہ رہے تھے کہ وہ پرامن طریقے سے اس کا حل نکالیں, وہ نہیں نکالنا چاہ رہے تھے. اس کو کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ کراچی, مجھے نہیں پتا کہ کون سی قوتیں اس کے پیچھے ہیں جو کراچی کا امن و امان خراب کرنا چاہتے ہیں, اور مجبوراً پھر مجھے کل سے یہ ایکشن لینا پڑا. نجار صاحب, آپ سمجھتے ہیں کراچی میں حکومتی ریٹ موجود ہے؟ اور دوسرا یہ بتا دیجیے گا کل ملا کے کتنے مقدمات درج ہوئے ہیں, کن دفعات کے تحت مقدمات درج ہوئے ہیں, اور کتنی گرفتاریاں اب تک ہو چکی ہیں؟ دیکھیں, اس میں یقیناً آپ کو ریٹ نظر نہیں آ رہی. کراچی میں وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی نیوز کانفرنس. ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر مظاہرین پرامن تھے تو 8 موٹر سائیکلیں کس نے جلائیں, اور مزید کہا کہ 8 پولیس اہلکار زخمی ہوئے, 3 کی حالت تشویشناک ہے. ہمیں افسوس ہے کہ ہم کراچی کے شہریوں کی تکلیف دور نہیں کر سکے. ہمیں کہا گیا ہم سڑک پر نہیں سائٹ پر احتجاج کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم سڑک پر نہیں سائٹ پر احتجاج کریں گے. اور ایک سوچ ہے لوگوں کی کہ شاید سندھ گورنمنٹ کے اندر میجورٹی اس مخصوص فرقے کی ہے, تو اس لیے ان کو جو ہے ریلیکس دیا جاتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ پولیس کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے, رینجرز پہ ہاتھ اٹھاتا ہے, تو اس کے خلاف ایکشن ایسا نظر آتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بس آخری اس کا وقت آ گیا. لیکن کل اتنی جگہوں پر پولیس کو مارا گیا, ان پر فائرنگ بھی ہوئی ہے, اور زخمی بھی ہوئے ہیں, اور پھر آپ دیکھیں معاملات جو ہے جو کہ تمہیں ابھی بھی یہ جگہوں پر بیٹھے ہوئے. اچھا, اس میں آپ کو ایک تو بھائی کی ایک آدھا کوشچن رہ گیا ہے. ایک تو ریٹ کے حوالے سے بتا دیا کہ ریٹ تو کسی کو چیلنج نہیں کرنے دیں گے ہم سندھ گورنمنٹ کی, اور آپ نے کل سے دیکھ لیا ہے اس کو. دوسرا یہ کہ اگر یہ جو دھرنے کے حوالے سے 19 لوگ اریسٹ ہیں ابھی تک, 3 FIR لاج کی ہیں. اس میں 3 FIRs میں جو ہے ہماری 324 کی بھی ہے, اقدام قتل کی بھی FIR ہیں, ATC ایکٹ بھی لگایا گیا ہے ان کے خلاف, اور تقریباً کچھ تو ان میں ایک جو سولجر بازار میں ہوئی ہے اس میں 300 لوگوں کے ان نون پرسنز ہیں, ان کے خلاف FIR ہے. کچھ نون پرسن جو نظر آ رہے ہیں پکچر میں, جو نون پرسنالٹیز ہیں, ان کے خلاف بھی FIRs ہیں, اور 3 تھانوں پر یہ FIR کٹی ہیں, سولجر بازار میں, اور اس کے علاوہ سچل پر ہوئی ہے اور سعود آباد پر ہوئی ہے. تو اور بھی میں آپ کو اتنی تو بتا دوں کہ میں نے کلیئر ڈائریکشن دے دیے ہیں آئی جی سندھ کو بھی, ایڈیشنل آئی جی کراچی بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, روڈ بلاک نہیں کرنے دیں گے. کمپرومائز نہیں کریں گے, چونکہ 2 لوگ بیٹھے ہوئے, ایک گروپ یہاں بیٹھا ہے, دوسرا گروپ وہاں بیٹھا ہے. شہر میں فضا ایسی بنی ہوئی کہ کسی بھی ٹائم تصادم ہو جائے گا. آپ خود 1 ہفتے کے بعد جو ہے وہ اب منظر عام پر آئے, جبکہ پورا نیگوسیشن کا جو سلسلہ چل رہا تھا, آپ ایز انٹیریئر منسٹر کہیں نظر نہیں آئے. تو ریٹ تو ابھی بھی چیلنج ہے, پولیس کا مورال مکمل طور پہ ڈاؤن ہو چکا, پورا شہر میں خوف پھیلا ہوا ہے. آپ بولے ریٹ چیلنج, دونوں گروپ آمنے سامنے بیٹھ کرتے ہیں کہ ہر جگہ پر پولیس کو دھکیل دیا جاتا ہے. یہ جو کمشنر کراچی, ڈپٹی کمشنر, ضلع انتظامیہ, یہ تو ان کا کام ہے. پولیس کا کام تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کنٹرول کرنا ہے. یہ کس کے کنٹرول میں آتے ہیں جو کسی جگہ پہنچتے ہی نہیں ہیں. بس یہ ٹھیک ہے کہ آپ کی بات, اس میں ڈپٹی کمشنرز کا بھی رول ہے, اور کمشنر یقیناً ان کے ساتھ نیگوسیشنز کر رہے ہیں,
اور جب بھی کوئی کارروائی کرنی پڑتی ہے تو پھر تو پولیس ہی کو سامنے آنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں, مجھے ٹرسٹ ہے اپنی پولیس پہ. آپ کے جو سوالات ہیں اس میں ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ یقیناً ہم اس کو کلوزلی واچ کر رہے تھے. میں نے 3 دن پہلے بھی آئی جی آفس میں بھی میٹنگ کی تھی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آج نظر آ رہا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن جس ٹائم پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اب جو چیز نکل گئی ہے تو اس کے بعد آپ سب کو, کراچی کے شہریوں کو ہم کانفیڈنس میں لے رہے ہیں. یا تو یہ جو دھرنے ابھی بھی لگے ہوئے ہیں ان میں یا تو یہ اٹھ جائیں گے. آپ کی طرف سے میں ان کو ایک فائنل آفر بھی کر رہا ہوں کہ وہ پیسفلی اپنی کوئی, ہم ان کو مخصوص جگہ دیتے ہیں جو کہ انڈر دا لا ہو, وہ کریں. نہیں تو ان کے خلاف پھر جو کارروائی ہوگی, میں یقیناً آپ سے بھی مدد چاہوں گا کہ آپ پازیٹیو اس میں ہمارے جو بھی آپ کا صحافتی کردار ہے وہ ہونا چاہیے. سر ہمارا پازیٹیو کردار ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ فائرنگ ہوئی ہے کل کچھ مقامات پر اور 2 پارٹی آمنے سامنے بیٹھی, کس طریقے سے مذاکرات کریں گے؟ اگر یہ کمشنر کراچی یا جس وقت کا آپ نے کہا ہے کہ ان سے نہیں مذاکرات مانگتے تو کیا وزیر اعلیٰ سندھ کو آپ اس کے شامل کریں گے اس مذاکراتی ٹیم میں؟ دیکھیں, مذاکرات تو اب ایڈیشنل آئی جی اور کمشنر کراچی ہی کریں گے, اور اس میں پولیٹیکل ہمارے سینئر وزیر صاحبان پہلے ہی کر چکے ہیں. میں آپ کی طرف سے ان کو ایک کلیئر دے رہا ہوں آفر کہ وہ مذاکرات کریں, اور اس کا کوئی اپنا جو فیس سیونگ اگر کسی طریقے سے کرنی ہے. اور یقیناً ہم آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جو پارا چنار میں معاملات ہوئے ہیں اس میں ہم ان سب لوگوں کے ساتھ ہیں, لیکن یہ اس کے ساتھ نہیں ہے کہ ہمارے روڈ بلاک ہو. مہلت نہیں دے رہا ہوں, ابھی آفر کر رہا ہوں. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائریکٹ آپ کی لائیو چل رہے ہوں گے کچھ چینل, اور میری طرف سے یہ آفر ہے. یہ کوئی مہلت نہیں ہے. اگر وہ ہمارے آفیسرز کے ساتھ اگر کانٹیکٹ میں دوست آتے ہیں تو بہت اچھا ہے, نہیں تو ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. جماعت کی جانب سے کیجویلٹی کا بھی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے, پولیس کیا کہتی ہے اس کے اوپر؟ وہ کیجویلٹی کہاں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یا کوئی اور انسیڈنٹ ہے؟ دیکھیں, اس میں نے پوچھا ہے اور یقیناً ابہام ہے, اور جو پولیس کی طرف سے انفارمیشن ہے کہ وہ اس واقعے سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے, ان معاملات سے جو کہ ان کے دھرنے وغیرہ سے. اور آج کل تو میکینیکل سسٹم ہے, آپ ان کے موبائل سے ہی سب کچھ لے سکتے ہیں. تو انکوائری کریں گے, اگر ان کے طرف سے کوئی ہوگا تو اس پر ضرور. پوری آگے آ رہی ہے, کے پی کے گورنمنٹ سے پوری بات کر رہی ہے, کیونکہ اصل مسئلہ تو پارا چنار کا ہے, تو اصل کردار تو سیاسی قیادت کو کرنا چاہیے. پولیس اور آپ نے انتظامیہ کو آگے کر رہے ہیں, آپ خود رول پلے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ جو لوگ دھرنا دے رہے ہیں وہ کے پی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اتنا تو آپ کو پتا ہے. پریس کانفرنس کے بعد آپ کی ٹیم نمائش تو رکھی جا رہی ہے, صبح شام تک یہ دھرنے ختم کیے جائیں گے, اس میں کتنی؟ میں دیکھیں ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کمشنر کراچی اور ایڈیشنل آئی جی کے ساتھ اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے ہم ان کو سیف پلیس دینے کو تیار ہیں, لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایک کلیئر سی بات ہے کہ ہم روڈ بلاک کر رہے ہیں.